ایسے مریض جو بلڈ پریشر کے شکار ہیں، ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے یا لو ہوتا ہے، تو کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ بلڈ پریشر والوں کے لیے جو روزہ ہے وہ بہت اچھی چیز ہے۔ اس نہ صرف ان کے بلڈ پریشر کو یہ کنٹرول کرتا ہے بلکہ ان کی دل کی صحت، ان کے مسلز کی پٹھوں کی صحت کے لیے اور ان کی دماغی صحت کے لیے، ان کے اسٹمک کے لیے، معدے کی صحت کے لیے روزہ بہت ہی اچھی چیز ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض جو روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کن باتوں کا لازمی خیال رکھیں؟ میں دوا بھی لے رہا ہوں تو پتہ ہے کہ غصہ ہائی ہے، کچھ ہو سکتا ہے، تو آپ اس گفتگو کو آپ ڈسکنٹینیو کر دیں، آپ اس جگہ سے اٹھ جائیں، تازے پانی کے ساتھ وضو کر لیں۔ ایسے مریض جو بلڈ پریشر کے شکار ہیں، ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے یا لو ہوتا ہے، تو کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اور کون سے مریض جو ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے؟ دیکھیے، شوگر پیشنٹس کی طرح بلڈ پریشر کے پیشنٹس بھی بہت زیادہ ہیں، مطلب یہ بہت زیادہ کامن پرابلم ہے ٹھیک ہے، پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں جو ہے نا، اس کو ہم ہائپر ٹینشن کہتے ہیں۔ جو ہائپر ٹینشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں یا ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں بلکہ روزہ ان کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹس اکثر وہ ہوتے ہیں جن کا ویٹ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہیں جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے، جو ریکمینڈیڈ ویٹ ہے ان کا، اس سے ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف وزن ہی زیادہ ان کا ہوتا ہے، کم وزن والے بھی ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ بلڈ پریشر چاہے ان کا وزن کم ہے یا زیادہ ہے، بلڈ پریشر والوں کے لیے جو روزہ ہے وہ بہت اچھی چیز ہے۔ اس نہ صرف ان کے بلڈ پریشر کو یہ کنٹرول کرتا ہے بلکہ ان کی دل کی صحت، ان کے مسلز کی پٹھوں کی صحت کے لیے اور ان کی دماغی صحت کے لیے، ان کے اسٹمک کے لیے، معدے کی صحت کے لیے روزہ بہت ہی اچھی چیز ہے۔ تو لہٰذا بلڈ پریشر کے سارے پیشنٹ روزہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں بات آتی ہے کہ کیونکہ بلڈ پریشر، کچھ خواتین کو اکثر ہمارے کلینک میں آتی شکایت ہوتی ہے کہ جی ہمارا ہائی بلڈ پریشر تو رہتا ہی نہیں، ہم تو لو بلڈ پریشر رہتے ہیں۔ تو لو بلڈ پریشر رہنا جو ہے وہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ مطلب یہ ایسی کوئی ڈیزیز نہیں ہے کہ جی لو بلڈ پریشر ہے تو آپ نہ روزہ رکھیں، نہیں، بلڈ پریشر کسی کا لو رہتا ہے تو یہ بیماری نہیں ہے۔ وہ یہ کریں کہ وہ پانی کا استعمال زیادہ کر لیں، افطاری کے بعد سے لے کے جب تک وہ سوتے نہیں ہیں تو سحری نہیں آتی اس وقت آپ تھوڑا تھوڑا پانی ضرور پیتے رہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کو واقعی لو بلڈ پریشر ہے اور ایسا ہے کہ جو آپ کو چکر دے رہا ہے یا ویکنس آ رہی ہے، کچھ بھی آ رہی ہے، تو وہ سحری میں اور افطاری میں انڈوں کا استعمال کریں۔ بوائلڈ ایگز ان کے لیے بڑی اچھی چیز ہے، اس سے ان کا بلڈ پریشر لو نہیں ہوگا، اور پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ جو ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا، لیکن اس میں تھوڑا سا ڈائٹ کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ڈائٹ کا کیسے خیال رکھتے ہیں کہ سحری میں اور افطاری میں ان کو چاہیے کہ ایسے کھانے نہ کھائیں جس میں زیادہ آئل یوز کیا گیا، ڈیپ فرائیڈ جو کھانے ہیں یا مرغن غذائیں ہیں ان کا استعمال کم کریں جس میں نمک کی کوانٹٹی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ جیسے اچار ہے، ایسی ڈشز ہیں یا ایسی اسپائسیز نہ لیں، نمکو ہے، ایسی چیزیں نہ لیں افطاری میں یا سحری میں جن میں نمک کی کوانٹٹی زیادہ ہے، جس میں نمک کا استعمال زیادہ ہے، کیونکہ اس سے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صرف یہ احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ جو ہمارے جن کے وزن زیادہ ہوتے ہیں پیشنٹس، جو بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ایسی غذائیں کھانی چاہیے جو کہ زیادہ مرغن نہ ہوں، جس میں آئل نہ ہو، فیٹ کا استعمال زیادہ نہ ہو۔ ان کو بھی ہیلدی ڈائٹ لینی چاہیے۔ ہیلدی ڈائٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی جو پلیٹ ہے اس میں ہول گرین ہونا چاہیے، فائبر جس میں زیادہ ہو، ایسی ڈائٹ ان کو لینی چاہیے جیسے سبزیاں ہیں اور گوشت ہے اور ہول گرین ہے، نٹس ہیں۔ تو ایسی ڈائٹ لیں جس سے نہ صرف بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہتا ہے، ان کا وزن بھی کنٹرول میں رہتا ہے، اور ایسے چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے جس میں نمک کی کوانٹٹی زیادہ ہو۔ تو ایسے سارے پیشنٹ جو ہیں بس احتیاط کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، کچھ پیشنٹ ایسے ہیں بلڈ پریشر کے، بہت چند، جو کہ روزہ جن کے لیے تھوڑا سا منع ہوتا ہے، اور وہ ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں دل کی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اکثر جو دیکھا گیا ہے کہ ہارٹ پرابلم والوں کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا ہے۔ تو ایسے بلڈ پریشر کے پیشنٹ جن کو کارڈیک پرابلم بھی ہے اور ذرا سیریس قسم کا ہارٹ پرابلم ہے، ان کے کارڈیالوجسٹ نے، ان کے ڈاکٹر نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ یہ کچھ لائف سیونگ میڈیکیشنز ہیں، یہ انہوں نے ہر حال میں ڈیلی بیس پہ لینی ہے، 3 ٹائم 2 ٹائم۔ تو کچھ ایسی ادویات ہیں جو لائف سیونگ ہے، جو ان کو دوپہر کے ٹائم، لنچ ٹائم پہ یا بیچ میں لینی ہے جب روزے کا ٹائم ہوتا ہے، تو وہ دوا ضرور لینی ہے، وہ دوا مس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جان لیوا ہو سکتی ہے، کوئی لائف سیونگ ڈرگز ہوتی ہیں دل کی پرابلم ہے۔ تو ایسے پیشنٹ جن کو، اور یہ زیادہ پیشنٹ نہیں ہوتے کہ جو بلڈ پریشر کے بھی ہیں، ان کو سیریس قسم کا ہارٹ پرابلم بھی ہے، ان کو ایڈوائز کیا گیا ہے ڈاکٹر نے کہ یہ دوائی آپ نے اس ٹائم لینی ہے جس ٹائم روزہ ہوتا ہے، دوپہر کے ٹائم، تو وہ پھر آپ وہ روزہ نہ رکھیں کیونکہ پھر ان کو دوائی مس کرنی پڑے گی جو کہ ان کی جان کے لیے خطرہ ہے۔ اب ہائی بلڈ پریشر کے مریض جو روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں،
تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کن باتوں کا لازمی خیال رکھیں؟ اچھا، اور اس کے ساتھ میں ایک اور بات بھی کہوں گا کہ جو لوگ جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، یعنی کہ کسی بھی فرد کو غصہ آتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے، بعد میں کہتا ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں، جو مجھے غصہ آ گیا تھا، میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا. تو یہ غصے کا اور ہائی بلڈ پریشر کا کیا کوئی کنیکشن ہے؟ تو اب ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اور انہیں غصہ زیادہ آتا ہے تو وہ رمضان میں کیا کریں؟ دیکھیں، رمضان میں وہ روزہ تو رکھیں گے، روزہ ان کو منع نہیں ہے. ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو واقعی غصہ زیادہ آتا ہے، کیونکہ اس میں ان کا جو رش آف بلڈ ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے اور ان کو ٹیمپرامنٹ ان کا لوز ہو جاتا ہے. لیکن دیکھیے، اگر آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے تو میری تو ان کی ریکمنڈیشن یہی ہے کہ رمضان میں کیونکہ روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ نے روزے میں ظاہر روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہوتا، جو آپ سب کو پتہ ہے، آپ اچھے مسلمان ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے کی چھڑانے کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کھانا پینے سے روکنا نہیں چاہ رہے. اللہ تعالیٰ آپ کی پرہیزگاری کو، آپ کے تزکیہ نفس کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں. چیک کرنا ہے، بالکل ایسے ہی. تو روزہ صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دیا. زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، اسی طرح ہاتھوں کا اور پاؤں کا بھی روزہ ہوتا ہے. تو اگر آپ غصہ کریں گے، کسی کو ڈانٹیں گے، کسی سے بد اخلاقی، غصے میں کیا ہوتا ہے؟ بد اخلاقی ہو جاتی ہے نا. یہی آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے معاف کر دیں جی، میں سوری، غصہ آ گیا. تو بد اخلاقی جو ہے وہ منع ہے. اخلاقیات کا بھی روزے سے تعلق ہوتا ہے. اگر آپ کسی کا دل دکھائیں گے، کسی پہ بیجا غصہ کریں گے، بے شک بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو، لیکن غلط بات ہے، یہ روزے میں نہیں ہونا چاہیے. اس کا بھی روزہ ہے، آپ کی زبان کا بھی روزہ ہے. تو زبان سے اگر کوئی گالی نکل آتی ہے، کسی کو برا بھلا کہنا ہے، تو یہ تو بہت بری بات ہے نا. تو لہٰذا آپ کو اگر روزے میں روزہ رکھنا ہے، بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہے، دوائی ریگولر کھائیں، کیونکہ دوائی آپ کے بلڈ پریشر کو نارمل رکھتی ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان میں کہتے ہیں کہ یار ہم نے روزہ رکھنا ہے، ہم دوائی نہیں کھاتے بلڈ پریشر کی. ایسا نہیں. بلڈ پریشر کی دوائی آپ نے اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق رمضان میں بھی اسی ریگولر طریقے سے لینی ہے جس طرح آپ رمضان کے بغیر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو دوائی نہیں چھوڑنی، غصے کو کنٹرول کرنا ہے، اور دل میں یہ چیز آپ نے ایک اسٹریٹجی بنا لینی ہے کہ میرا صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں ہے، بلکہ میری زبان کا بھی روزہ ہے، میری آنکھوں کا بھی روزہ ہے، میرے ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہے. تو اگر یہ سوچ کے آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو غصہ بھی نہیں آئے گا. اور اگر فرض کریں غصہ آ جاتا ہے تو میں جو اسٹریٹجی میں کرتا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے مجھ سے اختلاف ہو، میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس جگہ سے چلا جاتا ہوں. مثلا آپ کے ساتھ میرا کوئی بات ہوگی، مجھے آپ پہ غصہ آ گیا، ٹھیک ہے. اب ان کو پتہ ہے کہ جی میرا غصہ ہائی ہو جاتا ہے، میرا بلڈ پریشر ہائی ہے، ٹھیک ہے، تو میں دوا بھی لے رہا ہوں، تو پتہ ہے کہ غصہ ہائی ہے، کچھ ہو سکتا ہے. تو آپ اس گفتگو کو آپ ڈسکنٹینیو کر دیں، آپ اس جگہ سے اٹھ جائیں، تازے پانی کے ساتھ وضو کر لیں. یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. کچھ نہیں ہے تو دل میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. اس سے بھی میں نے کئی ہمارے ریلیجس اسکالرز ہیں تو ان سے میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے ان کو کہ درود شریف پڑھنے سے دل میں غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو میرا ایڈوائس یہ ہے کہ اگر آپ بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں، دوائی ریگولر لیں، غصہ آئے تو اس گفتگو کو یا اس میٹنگ کو ڈسکنٹینیو کر دیں، وضو کریں، درود شریف پڑھیں.